لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات 90 روز میں نہ کرانے کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، ادارہ شماریات اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں محمد نقات سلیم ایڈوکیٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات 90 روز کے اندر نہ کرانے کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، ادارہ شماریات اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 17 اگست کو انتخابات سے معذرت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کرنے کا موقف اپنایا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کرتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا موقف آرٹیکل 224 سیکشن 17(2) الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی ہے۔ 5 اگست 2022 کو مرد شماری کے اعداد و شمار چھپ چکے ہیں اور 1 سال کی تاخیر سے حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں استدعا کرتے ہوئے موقف پیش کیا گیا ہے کہ آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات منعقد ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے جاری نوٹیفیکیشن کو درخواست کے فیصلے تک معطل کیا جائے اور عدالت الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم جاری کرے۔ صدر مملکت عارف علوی کے عہدہ صدارت میں اب تک 199 قانون پاس کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کے پاس 5 بل ابھی زیر غور ہیں۔ زیر غور بلوں میں 4 قومی اسمبلی کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں۔ سینیٹ کی طرف سے بھجوایا گیا ایک بل بھی ابھی زیر غور ہے۔ اب تک 194 قوانین کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ صدر مملکت کے پاس ضابطہ فوجداری ترمیمی بل 2023 بھی موجود ہے۔ صدر نے قومی اسمبلی کے آخری دنوں کے پاس کردہ زیادہ تر بل واپس کر دیے ہیں۔ واپس کردہ بلوں میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل 2023 شامل ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ ترمیمی بل بھی اعتراض کے ساتھ واپس کر دیا گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2023 بھی بغیر منظوری واپس کیا گیا۔ نیوز پیپرز اینڈ نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن بل 2023 صدر نے مسترد کر دیا۔ صحافیوں اور میڈیا پروفیشنل کے تحفظ کا ترمیمی بل 2023 بھی مسترد کر دیا گیا۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ترمیمی بل 2023 بھی اعتراض کے ساتھ واپس کیا گیا۔ صدر کی طرف سے اینٹی منی لانڈرنگ بل کی توثیق کر دی گئی۔ الیکشن ترمیمی بل 2023 بھی قانون بن گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت لندن میں بڑی بیٹھک کی تیاریاں جاری ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر نون لیگ کے بڑوں کی بیٹھک رواں ہفتے کسی بھی وقت لندن میں متوقع ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بیٹھک میں پاکستان سے ویڈیو لنک پر موجود قیادت شریک ہوگی، جس میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور ملک کی سیاست کے مستقبل پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق لیگی قیادت نواز شریف کی ممکنہ وطن واپسی کے معاملے پر حکمت عملی کی جزیات طے کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کے معاملات زیر بحث آئیں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کا آئندہ بیانیہ کیا ہوگا، اس پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ پارٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ شہباز شریف نون لیگ کے ممکنہ امیدواروں کی فہرست اجلاس میں پیش کریں گے۔ پارٹی کی سینئر قیادت ممکنہ لیگی امیدواروں کے ناموں پر غور کرے گی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں قومی اور صوبائی 20 حلقوں میں مقامی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی رہائی کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کی رہائی کے خلاف حکومتی اپیل کی سماعت ہوئی۔ جسٹس وحید خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر حکومتی اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی نے پنجاب حکومت کی اپیل خارج کر دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ روز کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع۔ دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت نے گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کیس میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 8 روز کی توسیع کر دی۔
احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے گجرات میں ترقیاتی منصوبوں میں 1.25 ارب روپے کرپشن کیس میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ پر سماعت کی۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل امجد پرویز نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے 16 اگست کو حکم جاری کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ 21 اگست کو سماعت کر کے فیصلہ کرے، مگر لاہور ہائی کورٹ میں ابھی سماعت نہیں ہوئی۔ پرویز الہی کو 28 اگست تک نیب کی تحویل میں دے دے۔ فاضل جج نے بتایا کہ 28 کو وہ رخصت پر ہیں، جس کے بعد عدالت نے 29 اگست تک پرویز الہی کو نیب کی تحویل میں دینے کا حکم دے دیا۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ پرویز الہی کا علاج ذاتی معالج سے کروانے کا حکم دیا جائے۔ نواز شریف کو بھی یہ سہولت دی گئی اور میڈیکل بورڈ میں ان کے ذاتی معالج کو شامل کیا گیا۔ پرویز الہی نے روسٹرن پر کھڑے ہو کر بتایا کہ ان کی کمر میں اور پاؤں میں تکلیف ہے اور ان کے گھٹنے سوج جاتے ہیں، ذاتی معالج سے علاج کروانے کے احکامات دیے جائیں۔ امجد پرویز نے بتایا کہ قانون کے مطابق ملزم سے گھر والوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ آج بھی ملاقات کا دن ہے مگر پیشی کے باعث ملاقات نہیں ہو سکی، کل ملاقات کروانے کے احکامات دیے جائیں۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ذاتی معالج کے حوالے سے درخواست کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، جس پر پرویز الہی کے وکیل نے استدعا کی کہ نیب معاملے کو طول دیتی ہے، عدالت اس حوالے سے حکم صادر کرے۔ عدالت نے ذاتی معالج سے علاج اور گھر والوں سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اٹک جیل میں کس طرح کے حالات کا سامنا ہے، اس حوالے سے ایڈیشنل سیشنز جج شفقت اللہ نے اپنی رپورٹ میں سب بتا دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج اٹک شفقت اللہ خان نے 15 اگست کو جیل کا دورہ کیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی تحریری رپورٹ جمع کرائی ہے۔ رپورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج نے بتایا کہ عمران خان کے سیل کے عین باہر CCTV کیمرہ نصب ہے، ان کے ٹوائلٹ کی ایل شکل کی دیوار محض 2.5 سے 3 فٹ اونچی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان کے مطابق 5 سے 6 فٹ کی بلندی پر لگے CCTV کیمرہ کی وجہ سے عمران خان کو ٹوائلٹ کے استعمال اور دوران غسل بھی کوئی پرائیویسی میسر نہیں۔ عمران خان نے اس کی شکایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء اور اہلیہ کو چیئرمین عمران خان تک رسائی میں بھی مشکلات ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ چیئرمین PTI کی شکایات مکمل طور پر درست ہیں اور انہیں اس حالت میں رکھنا پاکستان پریزن رولز 257 اور 771 کی سری خلاف ورزی ہے۔ ایڈیشنل سیشنز جج کی جانب سے یہ رپورٹ معمول کی انسپیکشن کے بعد جاری کی گئی، جو ہر 2 ہفتے بعد ہوتی ہے۔ عمران خان کو 5 اگست کو گرفتاری کے فوراً بعد اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا اور اس وقت سے اب تک وہ جیل میں ہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ نے شکایات کے ازالے کی یقین دہائی کرائی ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان کے سیل میں واش روم کی تعمیر کی خبر 2 روز قبل آئی تھی۔ بظاہر جج شفقت اللہ کے دورے کے بعد یہ تعمیر شروع کی گئی۔ بشرا بی بی 2 مرتبہ جیل میں ان سے ملاقات کر چکی ہیں، جبکہ عمران خان کے وکلاء نے بھی PTI چیئرمین سے جیل میں ملاقات کی ہے۔ توشہ خانہ کیس کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپیلوں پر سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے توشہ خانہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 30 اگست کو اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں۔ یاد رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس جج ہمایوں دلاور کو بھجوا دیا تھا۔